اس لیے یہ پیسے ضروری ہوتے ہیں کہ آپ پینک ڈیسیژن نہ کر سکیں، وہ اس سے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ سیفٹی لیئر ہے، یہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو بچائیں گی، سروائیو کریں گی اور پینک ڈیسیژن سے آپ کو بچائیں گے. اور دس لیئر ڈزنٹ میک یو رچ، یہ آپ کو امیر نہیں بناتی، یہ ذہن میں رکھیں. یہ صرف آپ کو پریونٹ کرتی ہے غریب ہونے سے، یہ آپ کو غربت سے بچاتی ہے لیکن آپ کو امیر نہیں بناتے. یہ جو سیفٹی لیئر ہے، جو یہ کام کریں گے نا، یہ آپ کو امیر نہیں بنائے گی، یہ صرف آپ کو غربت سے بچائے گی. ٹھیک، صحیح ہے نا؟ سمجھ گئے نا آپ؟ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں نا جو کیور نہیں کرتے لیکن موت سے بچاتی ہیں آپ کو، اور کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگس. تو یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے جو آپ کو صرف موت سے بچائے گی، صحت مند نہیں کرے گی. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ اگزامپلز ہیں. مثلا یہ دیکھیں ایمرجنسی فنڈ ہے، یہ آپ کو 6 سے لے کے نا 12 مہینے کے پیسے آپ کی جو خرچ ہے اس کے مطابق آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. آپ اگر فرض کریں 10 لاکھ روپے خرچہ ہے نا، تو 60 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے آپ نے ہر صورت اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا ہے، مینٹین کرنا ہے، اس کو نیچے نہیں جانے دینا. کچھ بھی ہو جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، کوئی اس سے ایسٹ نہیں خریدنا، کوئی اس سے چیز نہیں خریدنی، وہ صرف آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے پیسے، وہ آپ کو پینک ڈیسیژن سے روکیں. تو وہ جی سیفٹی لیئرز ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ مثلا فرض کریں کہ ایمرجنسی فنڈ ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سر. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس لیں آپ، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ پاکستان ہے تو یہ چلتا رہے گا، پاکستان گیا تو پیسے بھی گئے. باقی بینک جو ہے نا چیزیں ساری ختم ہو سکتی ہیں لیکن نیشنل سیونگ جو فنڈز ہیں نا یہ نہیں ختم ہو سکتے کیونکہ اس کا تعلق اسٹیٹ کے ساتھ ہے. تو یہ بڑے اچھے ہیں. تو یہ اس کے اندر انویسٹ کریں نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس میں. اچھا، پھر گورنمنٹ بانڈز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو بانڈز جاری کرتی رہتی ہے. جب بھی جاری کریں نا امیڈیٹلی لے لیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے نا جی. تو ملک ہے تو وہ بھی چلتا رہے گا، ملک نہیں تو ختم ہو جائے گی. تو ملک کے ساتھ ہے یہ، تو فراڈ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا بالکل سر ہے. اور اس کے علاوہ یہ ڈپازٹس ہیں، فکس ڈپازٹس ہیں. اپنے بچوں کے لیے فکس ڈپازٹ کروا دیا کریں. بچی ہیں نا، یہ میوچل فنڈس میں ڈالیں پیسے آپ، وہ اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوگا. مثلا اگر آپ نے 1 لاکھ روپے ڈالا ہے نا، 25 سال بعد وہ 25 کروڑ ہو جائے گا. نہیں، لائف انشورنس نہیں ہے، یہ میوچل فنڈز ہیں، ہے نا. ایسے ہی نا کمپاؤنڈ افیکٹ اس کا بظاہر ایسے لگتا ہے، 25 سال بعد آپ دیکھیے 25 کروڑ ہو جاتا ہے وہ 1 لاکھ روپے. کمپاؤنڈنگ افیکٹ اس کا بہت زیادہ، لیکن بڑے طریقے سے دیکھنا یہ بھی، کیونکہ وہ ایک لمبا فارم ہوتا ہے جس کے اندر کچھ 4 صفحے ہوتے ہیں. اس کے اندر سب کچھ ہی لکھا ہوتا ہے نا. پانی آ گیا تو پیسے نہیں لبن دے، ڈکار آ گیا تو پیسے نہیں لبن دے، گورنمنٹ چینج ہو گئی تو پیسے نہیں لبن دے، بخار ہو گیا تو پیسے نہیں لبن دے. وہ اس کو احتیاط سے پڑھنا اس کو دیکھ کے. بہت آپشن ہے، بہت آپشن اس میں، بہت آپشن ہے. تو یہ جو ہے نا یہ فکس ڈپازٹس، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جی. اور یہ لمیٹڈ گولڈ ایلوکیشن جو ہے نا یہ بھی، لیکن یہ زیادہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آدھا رکھ لیں، 50% یا 25% رکھ لیں گولڈ، بہت زیادہ نہیں، ایک ہی جگہ پہ نہیں لگانا کیونکہ اس کی حفاظت کرنی مشکل ہوتی ہے. گولڈ کا اور مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ گروتھ لیئر ہے دوسری، وہ ہے سیفٹی لیئر، وہ صرف سیفٹی لیئر ہے. اور یہ گروتھ لیئر اس سائڈ پہ ہے، دیکھیں نا. اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپینشن آپ کی، ویلتھ کریشن، اور ساتھ ساتھ آپ کی نا کمپاؤنڈنگ. یہ کمپاؤنڈنگ ہے فیملی، یہ جو نا پورے آپ کے بزنس کے لیے اور فیملی کے لیے یہ ہے. اچھا، اور یہ کون کون سے ایسٹس ہیں کہ مثلا یہ رینٹل ریئل اسٹیٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے سر. شیئرز ہے، شیئر مارکیٹ ہے، یہ اگین دوبارہ ہے. اچھا، یہ اسکیلنگ بزنس ہے، اپنے بزنس کے اوپر پیسہ خرچ کریں تاکہ وہ اسکیل ہو سکے، وہ ہے. انویسٹنگ ان ایکسپورٹ کے اندر آپ کریں. ایکسپورٹ اورینٹیڈ بزنس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ فائدے میں ہوتے ہیں. یہ جیسے کہ ہمارا یہ کپڑوں کا بزنس ہے نا، یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. یہ بیڈ لیننس ہیں، یہ ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر. پھر یہ ایکوائرنگ پروڈکٹیو لینڈ ہے، اب زمین خریدیں لیکن وہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ بنجر زمین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کرنسی جو ہوتی ہے نا ٹریڈنگ، یہ بھی اچھی ہوتی ہے، مثلا ڈالرز کے اندر اور یوروز کے اندر یا پھر ریال کے اندر، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اسٹیبل کرنسیز ہیں نا، تو یہ آپ کو پیسے دیں گے. تو تھوڑے سے پیسے اس کے اندر بھی رکھ لیں آپ. اچھا، یہ آپ نے بزنس کے لیے بھی رکھنا ہے اور گھر کے لیے بھی. بزنس کے لیے بھی آپ کے پاس ایسٹس ہونے چاہیے جو سب کی تنخواہیں نکالیں، جو اس کے اخراجات نکالیں، اور اس کے لیے بھی آپ نے اس کو کہتے ہیں بزنس انویسٹمنٹس. تو بزنس انویسٹمنٹس بھی ہونی چاہیے، جیسے پرسنل انویسٹمنٹس ہیں نا، بزنس انویسٹمنٹس بھی. بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ وہاں سے سیلز ڈپارٹمنٹ سے پیسے آئیں گے تو تنخواہیں دیں گے، اس کے بجائے 1 سال کی تنخواہیں جو، یا پھر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک پراپرٹی لیں جو بزنس کے لیے ہو. آپ نے ایک بڑی پراپرٹی خرید لی ہے اور اس کا کرایہ آ رہا ہے، فرض کریں کہ اس کا کرایہ جو ہے نا کوئی 1 کروڑ روپے آ رہا ہے، 2 کروڑ روپے آ رہا ہے، اتنی آپ کی سیلریز ہے، تو سیلری کی جب سے نکل گیا. ٹھیک ہے نا، وہ ہے ہی بزنس کے لیے، اس کو پرسنل پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنا آپ نے. تو وہ آپ کے بزنس کو نا بہت اسٹرینتھن کرے گا
اور ویلیو بھی بڑھائے گا اور آپ کو کانفیڈنس بھی دے گا.